یہ اخلاص ہے، اخلاص للہ ہے۔ اخلاص کے ذریعے ہی در حقیقت تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہو تو 1000 تقریریں کر لو، 1000 واعظ کہہ لو، 1000 حدیثیں کر لو، آتش نوائی اور شعلہ بیانی کا مظاہرہ کر لو، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اخلاص کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملے بھی، اخلاص کے ساتھ سادہ سیدھے سادہ بات بھی، وہ انسان کے دل پر اثر کرتی ہے، ان کے دل خیزت اور دل خیزت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہو، پتہ نہیں الہام ہو گیا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے خود صاحب ایسی صورت پیدا فرما دی کہ اس کتاب کو پڑھ کر آدمی مولوی بنتا ہے، اس کتاب کو پڑھ کر عالم کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اگر نہیں پڑھی، صحیح بخاری اگر نہیں پڑھی، کوئی مولوی کہے گا، کوئی عالم کہے گا؟ تو اللہ نے اس کتاب کو یہ منزلت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی منزلت عطا فرمائی ہے کہ اس کے پڑھے بغیر کوئی مولوی بن ہی نہیں سکتا۔ تو جب مولوی بننا ہے اس کتاب کی خاطر، تو جب جا رہا ہے تو جاتے جاتے اس کو سبق دے کے جا رہے ہیں کہ تمہارے اعمال بھی تو لے جائیں گے، تمہارے اقوال بھی تو لے جائیں گے، ان میں دیکھو کہ تمہارے اعمال میں کتنا وزن ہے، کتنا اخلاص ہے، تمہارے اقوال میں کتنا وزن ہے، کتنا اخلاص ہے، اس بات کی فکر کرو۔ اور پھر ساتھ ساتھ امام بخاری نے معتزلہ کی تردید کر دی کہ بھائی وہ کہتے تھے کہ اعمال تو اعراض ہوتے ہیں، ان کو کیسے بولا جائے گا؟ تو قرآن کی آیت پیش کر اور پھر حدیث اس کے مطابق پیش کر دی کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ حدیث امام بخاری نے 3 جگہ نکالی ہے صحیح بخاری، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور کچھ سند کے اختلاف کے ساتھ، لیکن یہاں پر لائے ہیں پہلے سند کے اعتبار سے تو وہ حدیث لائے ہیں جو انہیں احمد ابن اشراف سے سنی۔ احمد ابن اشراف کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت کو سب سے آخر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ مصر میں سب سے آخر میں امام بخاری نے احمد ابن اشراف سے پڑھا، تو آخر میں بھی وہی حدیث لے کر وہی سند لے کے آئے کہ احمد ابن اشراف والی۔ دوسرا یہ کہ دوسری جگہ جہاں پر اس روایت کو نقل کیا ہے تو وہاں پر ہے سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ بحمدہ، ماں ترتیب دوسری ہے۔ تو یہاں پر وہ حدیث لے کر آئے جس میں سبحان اللہ بحمدہ پہلے ہے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے، تاکہ اللہ جل جلالہ کے نامی کے اوپر کتاب ختم ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، اور اس کے یہ اوصاف بیان فرما دیے گئے حدیث میں کہ محبوب ہے رحمان کو، رحمان کو محبوب ہوں گے تو رحمان کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور زبان پر ہلکے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، بظاہر دیکھنے میں معمول نظر آ رہے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت ہے۔ اور ان کلمات میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں کیا راز ہے، کیوں اتنا ذکر ہے ان میں، اور کیوں ان کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 100 مرتبہ اگر پڑھ لے سارے دن میں آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے ذروں کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا۔ کیوں ہے؟ امام الحق رضی اللہ عنہ صاحب سے مجھے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے والد حاجت سے سنا کہ یہ جو مختلف کلمات کے اوپر جو فضائل وارد ہوئے ہیں ان کی حقیقت کا انکشاف آخر میں جا کر آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اور آخرت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کے اشیاء کا انکشاف فرمائے۔ اس کی جو لذت ہے اہل علم کے لیے اس سے بڑی لذت نہیں ہے، تو وہ حقائق کے اشیاء کا انکشاف ہوگا
کہ سبحان اللہ میں کیا عروج اور افراد ہے پوشیدہ تھے، اور الحمدللہ میں کیا افراد پوشیدہ تھے، اور اللہ اکبر میں کیا افراد پوشیدہ تھے، ایک ایک گلے میں کہ جو حقائق ہے وہ وہاں جا کر منتقل ہوں گے۔ لیکن میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دو کلمات میں یہ عجیب بات ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ تنزیہ کا ہے، سبحان اللہ، اور بحمدہ جو ہے وہ کمالات کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا معنی؟ میں اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کے حمد کے ساتھ۔ یہ وبحمدہ جو ہے یہ عجیب جملہ ہے، ترکیب کرنے والوں کو مشکل پیدا ہوئی کہ اس کو کیسے ترکیب کریں اس کی، سبحان اللہ وبحمدہ، تو یہ کہا کہ وہ واو جو ہے خالیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ متلبساً بحمدہ، کہ میں تسبیح کر رہا ہوں حمد کے ساتھ متلبس ہو کر۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو تصدیق کیا معنی ہوتا ہے؟ تصدیق کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کی ذات کو بے عیب سمجھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اب جب کسی آدمی کے لیے بھی اگر پڑھ کر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو کیا معنی ہے؟ لا باس بہ، اس کا مطلب یہ ہوئے کہ لا باس بہ، اس میں کوئی عیب نہیں، یہ کوئی بڑی تعریف نہیں ہوتی، لا باس بہ۔ کیا آپ دیکھتے ہیں حضرات محدثین کے ہاں یہ کلمہ آتا ہے کہ نا